لیکن ہم نے کس ایج میں بچوں کو یہ سیکس ایجوکیشن دینی ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے براہ راست تو مس فضا، براہ راست تو ظاہر ہے کہ بچے قرآن مجید 14 ایئرس کے بچے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اب وہ قرآن مجید پڑھے، اور قرآن مجید کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حیض کے معاملات یا قرآن مجید کے اندر طلاق کے معاملات یا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس، اس کے اوپر بارہا قطار آیات مبارکہ ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، قرآن مجید سے میری دلچسپی شوق ہے، تو اگر 14 ایئرس کا بچہ قرآن مجید پڑھنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، میرے بچے بھی اب ترجمے سے قرآن مجید، میری بڑی بیٹی 19 ایئرس میں اب پورا ہولی قرآن 2-3 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین ترجمے سے گزار چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے وہ ساری چیزیں اندر سے پڑھ لی، تو اس کا مطلب ہے بچہ جب 14 ایئرس کراس کرے گا، ویسے تو ارلی چائلڈہڈ سے ہی بچے کے اندر بہت سے ایسے ٹرینڈز جو لیٹر آن جو پیرنٹس کو نظر میں رکھنے پڑتے ہیں کہ بچہ گیز کی طرف نہ چلا جائے، یا بچہ کوئی اس طرح کے معاملات میں، کیونکہ اسکول جائے گا، ہر طرح کے بچے اس کے ساتھ ہوں گے، ہر طرح کا ماحول ہوگا، فرینڈز میں ملے گا، سب طرح کے لوگ ہوں گے، تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف بچہ جب ایڈلٹہڈ کو پہنچے گا تو بتائیں گے۔ ہاں، موڈ پہ بات ہو سکتی ہے کہ رائٹ ان دا بگننگ ہم اس کو کنٹرول رکھیں گے، چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے۔ آپ تو 14 سال کی عمر کی بات کر رہے ہیں، مگر جو بچے عربک ہوتے ہیں ان کی تو زبانی لینگویج ہی عربی ہوتی ہے، تو ان کو تو جب جیسی دیا جاتا ہے قرآن پاک ان کے ہاتھ میں، تو ان کو تو ویسی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی تو اپنی زبانی ہے، اپنی لینگویج میں، تو اب ان ساری پوزیشنز میں ہم ایج کیا ڈیسائیڈ کریں گے، کس ایج میں ہم نے بچوں کو اس چیز کی بھی نالج دینی ہے، تربیت دینی ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فضا، میں عرض کرتا ہوں نا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو بچوں کو آپ نے بہت چھوٹے ہونے سے، کیونکہ چائلڈ ابیوز کا پاکستان کے اندر جتنا بڑا سکیل ہے، تو ایک تو ہمیں انڈائریکٹ ان کو سجیسٹ کرنا ہے نا، انڈائریکٹ سجیشن تو چھوٹے بچوں سے شروع ہو جائے گی، وہ تو 2-3-4 سال سے شروع کر دیا، تو اگر ہم کہیں کہ ایج تو ہم نے ان کو 2-3-4 سال سے اسکول گوئنگ سے بچوں کو آگاہ کرنا شروع کیا کہ گارڈ کے ساتھ یا آیا باجی کے ساتھ یا اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہے، وہ تو آپ ہم نے ایک تو وہاں سے شروع کیا۔ لیکن اگر ہم کہیں میٹریمونیل افیئرز کا کب بتانا ہے، اگر ہم کہیں میرج افیئرز کا کب بتانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ سم ایئرز بیفور دا ایج آف میرج بچوں کو، والدہ کا کام ہے، کیونکہ والد کو تو کئی طرح کے حجاب رکھنے پڑیں گے، لیکن والدہ کمپیریٹیولی ممکن ہوتا ہے عام طور پہ، ویسے تو اگر محتاط لینگویج والد صاحب جانتے ہوں، حکمت جانتے ہوں، بصیرت جانتے ہوں، وزڈم جانتے ہوں، کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہوں، مکالمہ ڈیولپ کرنا جانتے ہوں، جیسے ہمارے گھر میں ہے، تو میں خود اپنی مسز کے ساتھ ہوتا ہوں، ہم اپنی بچیوں، میری 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ رب العالمین، بیٹا چھوٹا ہے، تو ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے تمام معاملات 14 ایئر سے آنورڈز گریجولی ڈیولپ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم ان کا ویو لیتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ ہم سے ڈیفر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے میٹریمونیل افیئرز کیسے چلتے ہیں، لیٹر آن ایکسٹرا میرٹل افیئرز کیوں چلتے ہیں، ہسبینڈز ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں، وائفز ادھر ادھر کیوں بہکتی ہیں، ایک دوسرے کو اچھا لگنا کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اٹریکشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک لیگل ریلیشن شپ ہے، اور اگر یہ ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا بہت اچھا ہوگا اور اس کے اندر اگر کوئی سیکشل ہارمونی بہترین انداز کی موجود ہوگی، تو ایکسٹرا میرٹل جو ورسٹ آف دا ورسٹ سوشل ٹرینڈز ہیں، جو آج کل یونیورسٹی اور کالج اور ادارے اور ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانوروں کی طرح کا ماحول انسانی معاشرے میں ملتا ہے، جہاں پہ جو ریلیشن شپ کا تقدس ہے وہ پامال ہو گیا ہوا ہے، ایسے سینیریو میں میں سمجھتا ہوں کہ 10 ایئرز سے آنورڈز بچوں کو، بیٹیوں کو بالخصوص، اور بیٹوں کو بھی، کیونکہ بیٹوں کو بھی تو آپ نے بتانا ہے نا، ورنہ بعد میں ہزارہا کیسز ایسے ہیں جب مرد حضرات جو ہیں وہ باہر اپنی سیکرٹری کے ساتھ اور جناب اپنے بزنس کولیگز کے ساتھ وہ ہر طرح کے ان ایشوز میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چونکہ محتاط لینگویج میں بات کرنی ہے نا، بچوں کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، گروم بھی کرنا ہے، تو مکالمہ ڈیولپ کرنا ہے، ڈائلاگ، اور ایسا ڈائلاگ جس کے اندر ہم ان سے شیئر کرتے ہوئے